بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم خاتم الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی فی قرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا صدق اللہ العظیم۔ انتہائی قابل احترام صاحب صدر اور معزز سامعین کرام، خواتین و حضرات، سب سے پہلے تو میں اس کانفرنس کے انعقاد پر جناب ڈاکٹر فرمان علی شاہ صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس اہم موضوع پر یہ کانفرنس منعقد کی۔ کانفرنس کا موضوع اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے مسائل میں سب سے اہم مسئلہ وحدت کا ہے، اور جب تک امت کے اندر وحدت پیدا نہیں ہوگی، اسلامی تہذیب و تمدن اس وقت تک فروغ نہیں پا سکتا، اسلامی نظام حیات اس وقت تک دنیا میں ترقی نہیں کر سکتا جب تک کہ امت کے اندر وحدت، یکجہتی اور وہ اتحاد و جو یگانگت ہے وہ پیدا نہ ہو جائے۔ تو اس حوالے سے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی ہیں، اور جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح طور پہ یہ فرما دیا کہ اے ایمان والو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ وَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ تو اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کی رسی سے مراد، حبل سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید۔ اللہ نے انسانی ہدایت کے لیے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور انسانی ہدایت کی جو آخری کتاب اللہ نے بھیجی وہ قرآن مجید ہے، اور یہی وہ قرآن مجید ہے جو اللہ کی رسی ہے۔ تو اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے کہا کہ اس رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، پکڑے رہو، اور تفرقے میں نہ پڑو، اور کوئی اختلاف اور افتراق تمہارے اندر پیدا نہ ہو۔ تو اب ہم اس بات کا جائزہ لیتے ہیں۔ میں ماشاءاللہ بڑے دانشور لوگ یہاں بیٹھے ہیں، تعلیم یافتہ، پڑھے لکھے، اہل علم، علماء، جو اسکالرس، ان سب کے سامنے اپنی معروضات رکھ رہا ہوں، اس لیے کہ ہم اس پہ غور و فکر کریں تاکہ ہمارے عمل کے اندر یہ چیزیں آ سکیں۔ تو سب سے پہلے میں اس کو اسلامی تہذیب کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو اتحاد، اتفاق اور یونٹی جو ہے، یہ اسلامی تہذیب کے اندر اس کا مقام کیا ہے، اور اس کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اسلامی تہذیب و تمدن جو ہے، اس کی بنیاد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس چیز پہ رکھی ہے؟ وہ عقیدے پہ رکھی ہے، اور عقیدے میں سب سے پہلی چیز ہے توحید، کہ اللہ وحدہ لا شریک ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں تنہا ہیں، یکتا ہیں۔ الہکم الہ واحد، ایک الہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور پھر جب عقائد انسان کے درست ہوتے ہیں، اس میں رسالت آتی ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی و رسول ہیں، ہادی اور رہنما ہیں، رحمت للعالمین ہیں، محسن انسانیت ہیں۔ تو اس کے بعد جب ہم ان پر ایمان لائیں گے تو اس کے بعد پھر آخرت کے دن پہ یقین، یوم آخرت، کہ ہم نے جواب دینا اللہ کے سامنے۔ تو ان بنیادی عقائد پر جب آپ کا پورا ایمان ہوگا اور آپ کا یقین ہوگا تو اسلامی تہذیب و تمدن کی بنیاد رکھی جائے گی۔ اور اسلامی تہذیب و تمدن جو ہے، اس کے اندر جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عقائد کے بعد جس بات کی طرف ہمیں متوجہ کیا، بلکہ جس بات کی ہمیں تعلیم دی، وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کا نائب ہے۔ خود قرآن مجید نے ارشاد فرمایا نا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ ہم سب اللہ کے نائب اور خلیفہ ہیں۔ ابن آدم اللہ کا نائب ہے، اللہ کا خلیفہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس نائب اور خلیفہ کو
اس دنیا کی ذمہ داریاں دی ہیں۔ تو اس میں اسلامی تہذیب و تمدن کے حوالے سے اگر آپ جائزہ لیں تو انسان کا مقام و مرتبہ کیا ہے کہ انسان اللہ کا نائب ہے اور خلیفۃ الارض ہے، اور خلیفۃ الارض کی ذمہ داریاں ہیں، اور ان ذمہ داریوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کائنات انسانوں کے لیے مسخر کر دی ہے۔ ایک اپنا نائب بنایا، خلیفہ بنایا، اور پھر پوری کائنات تسخیر کر کے اس کے لیے رکھ دی۔ تو یہ کائنات کی تسخیر بھی اسی خلیفہ ہی کے ذمے ہے، یہ مسخر کی گئی ہے انسانوں کے لیے، اور اسی پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے کہ اس کائنات کی تسخیر جو انسان کرے گا وہی میری نیابت و خلافت کی صحیح طور پہ ذمہ داری ادا کرے گا۔ تو اس لیے اسلامی تہذیب کہتی ہے کہ اس کائنات کو بنانے والے نے جتنی چیزیں بنائی ہیں ان سب کا استعمال کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور ان سب کے اوپر ہمیں پورا عبور اور کنٹرول ہونا چاہیے۔ تو تسخیر جب ہم کریں گے تو تبھی ہم اللہ کے نائب اور خلیفہ بن سکیں گے، اور اگر ہم اس کی تسخیر کو مکمل نہیں کرتے، ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے اس کائنات کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اشیاء کو پیدا کیا ہے ان کی حقیقت تک نہیں پہنچیں گے اور ان کو اپنے استعمال میں نہیں لے کر آئیں گے، تو گویا ہم اپنی خلافت کی ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہے۔ اور اس کے بعد آگے چل کے اسلامی تہذیب کے اندر مساوات انسانی کا تصور ہے کہ ہم سب آدم اور حوا کی اولاد ہیں۔ کلکم بنو آدم و آدم من تراب، اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا تھا اور تم سب آدم کی اولاد ہو۔ کلکم بنو آدم، ہم سب آدم کی اولاد ہیں، اور اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کی، خاک سے ہم پیدا ہوئے۔ تو یہ خاک سے پیدا ہونے والی جو مخلوق ہے اس کا آپس کے اندر جی اہل علم و دانش کے سامنے میں بات کر رہا ہوں، تو سب سے پہلے ہم جس بات کو دیکھتے ہیں وہ ہے میثاق مدینہ۔ میثاق مدینہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی دستاویز ہے کہ جس کے اندر آپ نے سب لوگوں کو جمع کیا جو مدینہ کے رہنے والے تھے۔ وہ مختلف اقوام کے لوگ تھے، مختلف مذاہب کے لوگ تھے، مختلف نسلوں کے لوگ تھے، اور مختلف زبانیں بولنے والے تھے۔ ان سب کو آپ نے جمع کیا اور ایک معاشرتی، سیاسی اور معاشی وحدت کے لیے آپ نے یہ معاہدہ کیا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے صلح حدیبیہ کے اندر بھی، اگرچہ دو قومیں تھیں وہاں پر، کہ کفار و مشرکین اور مسلمانوں کے درمیان جو معاہدہ ہوا اس میں بھی آپ نے ان کی شرائط مانی۔ کس کے لیے؟ امن کے لیے، کیونکہ امن ہوگا تو معاشرہ ترقی کرے گا، اور وحدت کے لیے کہ ہم سب ایک معاہدے پہ جمع ہو جائیں اور اپنے درمیان جو پائے جانے والے اختلافات ہیں ان کو ایک حد تک رکھیں، اس سے آگے نہ بڑھائیں اور امن قائم کریں۔ پھر اس سے بڑھ کر ایک اور معاہدہ میں دیکھتا ہوں جو ہمیں سیرت کی تاریخ میں ملتا ہے۔ تاریخ اسلام کے اندر وہ معاہدہ ہے جسے ہم معاہدہ نجران کہتے ہیں۔ نجران سے آنے والے غیر مسلم عیسائیوں کے ساتھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اہم معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کی شکیں آپ پڑھیں تو وہ بھی یہی ہیں کہ ہم مل کر اس علاقے میں امن قائم کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ باہمی تعلقات رکھیں گے، معاشرتی، سماجی اور مذہبی تعلقات کو قائم کریں گے، اور اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہیں گے، ایک دوسرے کی جان، مال، عزت اور آبرو کی حفاظت کریں گے۔ تو اسلامی تہذیب و تمدن جو ہے وہ ان معاہدات کے ذریعے میں یہ بات سمجھاتا ہے کہ ہم نے معاشرے کے اندر اتفاق و اتحاد، یکجہتی اور یونٹی کو قائم کرنا ہے، اور وہ اسی وقت ہوگی جب ہم اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو، اپنے رویوں کو تبدیل کریں گے۔ سامعین کرام، اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ آج ہمارے رویے ہماری باتوں سے مطابقت نہیں رکھتے۔ آج ہم باتیں تو بہت کرتے ہیں، ہم جناب ممبر پہ کھڑے ہوں یا کسی ڈائز پر ہوں یا کسی جگہ پہ ہم درس دے رہے ہوں یا کہیں تقریر کر رہے ہوں تو ہم بہت علمی باتیں بھی کرتے ہیں، اور بہت ہم قرآن و سنت کے حوالوں کے ساتھ بات کو مزین بھی کرتے ہیں، لیکن عمل کے اندر جب دیکھا جائے، معاشرتی طور پر، سماجی طور پر، گلی کے اندر، محلے کے اندر، گاؤں کے اندر، قصبے کے اندر، گوٹ کے اندر، یا ملکی سطح پر، یا پارلیمنٹ کے اندر یا پارلیمنٹ سے باہر، عدالتوں میں یا عدالتوں سے باہر، جو تعلیمی اداروں میں یا تعلیمی اداروں سے باہر، وہاں ہماری باتیں ہمارے عمل سے مطابقت نہیں رکھتی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اب وہ بات کریں جس پہ عمل بھی کریں۔ خود قرآن نے بھی کہا ہے نا، وہ بات تم کیوں کہتے ہو جس پہ عمل نہیں کرتے؟ قولون ما لا تفعلون، یہ بات اللہ کو ہرگز ناپسند ہے، تم کہتے کچھ اور کرتے کچھ ہو۔ تو آئیے ہم اسلامی تہذیب و تمدن کو سمجھیں، اپنی سوچ اور فکر میں اس کو لائیں،
اور پھر اس اسلامی تہذیب و تمدن کو ہم اپنے قول کے اندر بھی لائیں اور فعل کے اندر بھی لے کر آئیں، اور وحدت اور اتحاد کے لیے ہم اپنے خیالات اور اپنی فکر کو درست کریں اور اپنے رویوں کو درست کریں۔ بعض اب ہم علمی اور فکری طور پر بہت اعلیٰ بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن عملی طور پہ ہم اس پہ کاربند نہیں ہوتے۔ تو آئیے آج کی اس کانفرنس کے اندر ہم جو علم و فکر کی بات کر رہے ہیں، دانش کی بات کر رہے ہیں، ہم قرآن و سنت کی بات کر رہے ہیں، تو آئیے ہم اپنے رویوں کو تبدیل کریں۔ اسلامی تہذیب و تمدن کے مطابق ہم اتفاق اور اتحاد کی طرف آگے بڑھیں اور تمام اپنے اختلافات کو بھلا دیں۔ جتنے ہمارے اختلافات ہیں، وہ مذہبی اختلافات ہیں، وہ لسانی اختلافات ہیں، وہ قومی اور صوبائی اختلافات ہیں، یا وہ ہمارے ذاتی اختلافات ہیں، خاندانی اختلافات ہیں، ان سارے اختلافات کو ہم ایک طرف رکھیں۔ ٹھیک ہے، ہماری شناخت ہے، وہ قرآن نے ہمیں کہا ہے کہ آپ کی شناخت ہے، شناخت کی حد تک درست ہے، لیکن اس کی بنیاد پر یہ فیصلہ کرنا کہ یہ بالا تر ہے اور یہ کم تر ہے، یہ اسی بنیاد پر امتیازات کو قائم کرنا اور اس بنیاد کے اوپر لڑائی جھگڑے کرنا اور اسی کی بنیاد پر معاشرے کے اندر تفریق ڈالنا، انتشار پیدا کرنا، اور اسی سے شدت بھی آتی ہے اور اسی سے معاشرے کے اندر ایک بدامنی پھر پھیلتی ہے۔ دیکھیے، اگر آپ معاشرے میں امن قائم کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے معاشرے کے اندر امن سلامتی چاہتے ہیں، اور امن و سلامتی ہے ذریعہ معاشی ترقی کا، سیاسی ترقی کا، سماجی ترقی کا، تو سماجی اور معاشی ترقی اسی وقت ہوگی جب معاشرے میں امن قائم ہو۔ اور امن کب قائم ہوگا؟ جب آپ کے اندر اتفاق اور اتحاد ہوگا اور آپ تمام اختلافات کو ایک طرف رکھ دیں، بلکہ اپنے ذہنوں سے بھی نکال دیں، صرف پہچان کی حد تک اپنے آپ کو آپ رکھیں کہ ہم ایک وحدت ہیں، اور اس وحدت کے اندر مختلف وحدتیں ہیں، یعنی مختلف یونٹ ہیں، چھوٹے چھوٹے یونٹ ہیں، لیکن سب کو ہم ایک یونٹ بنا دیں، ایک بڑا یونٹ بنا دیں، یعنی سارے جو اسمال یونٹ ہیں ان کو ہم لے آئیں، سب یونٹس کو لے کر ایک بڑا یونٹ بنا دیں، اور اس بڑے یونٹ کو ہم ایک ملی وحدت بنائیں۔ تو آئیے ملی وحدت کی طرف، اتفاق و اتحاد کی طرف، جو اسلامی تہذیب کا سب سے خوبصورت ایک منظر ہے کہ جس کے اندر دیکھیے آپ لباس جیسا چاہیں پہنیں، لیکن جو اسلامی تہذیب کے مطابق ہو، یعنی اس میں برہنگی نہ ہو، اس کے اندر جو ہے وہ جو ہے نا کوئی برائی نہ ہو، بے حیائی اور برہنگی نہ ہو، عریانی نہ ہو، تو جیسا لباس آپ پہنیں گے وہ اسلام کے مطابق ہوگا، اسلامی تہذیب کے مطابق ہوگا۔ کھانے میں آپ جو پسند کرتے ہیں، سندھی کھانے، پنجابی کھانے، بلوچی کھانے، پختون کھانے آپ کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی اختلاف کی بات ہی نہیں ہے کہ جس کو جو پسند ہے وہ کھائے۔ کھانے میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا، پہننے میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا، رہن سہن کے طور طریقے ہیں اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے کہ آپ جیسا گھر بنائیں، چھوٹا بنائیں، بڑا بنائیں، بیٹھ کے نیچے بیٹھیں، فرش پہ بیٹھیں، صوفوں میں بیٹھیں، کرسیوں میں بیٹھیں، یعنی یہ آپ کی جو ہے نا یہ تہذیب و تمدن جو ہے نا یہ آپ کو اختلاف کا حق دیتی ہے، لیکن اس سے آگے چل کر آپ جو ہے نا رشتے ناتوں کے اندر اور معاشرتی طور پر، سیاسی طور پر آپس کے اندر دوریاں پیدا نہ کریں، آپس کے اندر لڑائی جھگڑے نہ کریں، اور اس کی بنیاد پر آپ کسی کو کفر کا فتویٰ لگائیں، کسی پہ آپ شرک کا فتویٰ لگائیں، یا کسی کے اوپر آپ کچھ اور فتوے لگانا شروع کر دیں۔ آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اسلام جو ہے وہ ایک وحدت کا دین ہے۔ وَاعْتَصِمُوا